حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے مالک یعنی پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور سونے چاندی کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جنگ میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کوئی صدقہ عمل خیر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس پر مامور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بس جب وہ کسی جماعت کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردے کی سی ہے۔ جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سکون و اطمینان ان پر برسنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ان کے پاس موجود رہتے ہیں۔ ایک صحابی معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ انہی صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ، خوف و خشیت کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور ہر حجر و شجر کے پاس یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اور جو بھی کوئی برا کام کرنے بیٹھو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے ازسر نو توبہ کرو، پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ کرو اور اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ اگر ایک آدمی کی گود میں درہم یعنی روپے بھرے ہوں اور وہ ان کو برابر تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا آدمی برابر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس درہم تقسیم کرنے والے سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج تمام معشر کو معلوم ہو جائے گا کہ کرم یعنی عزت و احترام کے لائق کون لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ عزت و احترام کے لائق کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مسجدوں میں ذکر کی مجلسیں منعقد کرنے والے ذاکرین ہیں۔ ہر آدمی کے دل کی دو کوٹریاں ہوتی ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان۔ بس جب وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھتا ہے، یعنی اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا اور پھر 2 رکعتیں اشراق کی پڑھیں، پھر مسجد سے واپس آیا تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کی مانند اجر ملے گا۔ وہ ایک حج اور ایک عمرے کا اجر لے کر مسجد سے واپس ہوگا۔ جو شخص کسی بھی راستے پر کسی کام کے لیے چلا اور اس اثنا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرمان کا موجب ہوگی، اور جو شخص بھی اپنے بستر پر لیٹا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرمان کا موجب ہوگی۔
ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کا نام لے کر آواز دیتا ہے کہ اے فلاں پہاڑ، کیا تیرے پاس سے کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جس نے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہو؟ تو جب وہ جواب میں کہتا ہے ہاں، تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ قیامت کے دن جنت والے کسی چیز پر افسوس نہ کریں گے سوائے اس وقت کے جو وقت ان پر گزرا اور اس وقت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کہیں گے کاش اس آیت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اس کا اجر و ثواب پاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے 4 غلاموں کو آزاد کر دوں، اور اسی طرح میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں 4 غلام اولاد اسماعیل کے آزاد کروں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا سفر کرنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تنہا سفر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے شدائی یہ اللہ کا ذکر ان کے گناہوں کے بوجھ ہلکے کرتا رہتا ہے، چنانچہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا، وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ راوی نے پوری حدیث بیان کی، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ اس ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے تعاقب میں دشمن انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ نکلا ہو اور وہ شخص بھاگتے بھاگتے ایک محفوظ قلعے تک پہنچ گیا ہو اور اس میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے اپنی جان بچا لی ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنے دشمن یعنی شیطان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کسی چیز سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ یعنی انسان شیطان سے اگر بچ سکتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں جو شیطان سے انسان کو بچا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم دنیا میں کچھ لوگ نرم بستروں پر لیٹ کر بھی سونے کی بجائے اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے، اور اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع مت کیجیے، اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیے تاکہ آپ کی آخرت سنورے اس سے پہلے کہ موت کا وقت نزدیک آ جائے۔